ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله المعصومين الذي أذهب الله وطهرهم تطهيرا وسيم الإمام المنتظر حجة الثاني عشر روحي وأرواحي العالمين له الفداء صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلاة اس کریم خالق کا احسان ہے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اس کریم خالق کا احسان ہے ہمیں پاک پیغمبر کی امت میں بھیجا، اور پھر اس کریم خالق کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں 14 معصوم بے عیب معصوم رہبر عطا فرمائے۔ کائنات کے بلی رحمت ارشاد فرماتے ہیں 5 کام جو شخص کرے وہ مرنے سے پہلے حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ پہلا کام پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ علماء کے پاس جائے، عالم کے پاس جائے تاکہ دین سیکھے، دین سیکھ کر پھر اس پر عمل کرے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ماحول میں پلے بڑے ہیں، مومنین کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کچھ سیکھنے کی فرصت نہیں ملی، ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا ہے کہ جا کے کچھ سیکھ لیں۔ بغیر سیکھنے کے ہی ہم عالم بن گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ معاشرے میں کوئی بھی کام ہے بغیر سیکھے نہیں آتا، جب تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح
علم دین بھی، یعنی جو ہم نے نماز ادا کرنی ہے، وضو کرنا ہے، باقی معاملات ہیں، ہم نے پہلے جا کر کچھ وقت نہیں دیا کہ جا کے کسی عالم سے سیکھی۔ دوسرا کام، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائے، چونکہ باتیں یقیناً مشکل ہیں تو ان باتوں پر دادیں نہیں ملتی، سبحان اللہ کہہ دینا ہی بہادری ہوتی ہے۔ یہ قرآن پڑھائے اپنے بچوں کو، سب سے سستی تعلیم قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے پنجاب میں تو اچھا سپارہ یا اچھا قاعدہ 10 روپے کا مل جاتا ہے، ویسے اردو کا قاعدہ لینے جائیں تو وہ کم از کم 80 روپے سے شروع ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ 10 روپے کا قاعدہ بھی ہم بچے کو لے کر دیں تو یہ بھی عموماً ہوتا ہے کہ مسجد میں زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، کوئی مومن لے کے رکھ دیتا ہے، ہم مسجد میں بچے کو پہنچانے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ قرآن کی تعلیم دے تو جو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلائے گا، پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ ایک بچہ دنیا سے جانے لگا اور آخری لمحات میں پہنچ گیا، والد سرہانے بیٹھا ہوا ہے، تو ایک مرتبہ مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے والد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، بابا جان آپ میری جتنی بھی سندیں ہیں، میں نے جو سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کی طرف سے حاصل کیے ہیں وہ میرے کفن میں رکھ دینا، کیونکہ میں نے ہر کلاس کو فرسٹ پوزیشن میں پاس کیا ہے، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ جو کہتے ہیں قبر میں کچھ سوال جواب ہوں گے، تو میں ان سے کہوں گا سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی فرسٹ پوزیشن کی سندیں موجود ہیں۔ تو اس کے والد نے کہا، بیٹا یہ سندیں یہاں کام نہیں آئیں گی۔ تو بیٹے نے پوچھا، بابا جان پھر وہ کون سی چیز کام آئے گی قبر میں؟ کہا یہاں قرآن اور قرآن کے وارثین کے جو علم ہے وہ قبر میں کام آئے گا، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو بچے نے کہا، بابا جان پھر مجھے کیوں نہیں اس کی تعلیم دی تاکہ مجھے قبر میں بھی کام آتا، میدان محشر میں بھی کام آتا، اور اس کے ساتھ میں ابدی زندگی جنت میں گزار سکتا۔ محمد علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد دوسرا کام کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائے۔ یقیناً آپ انشاءاللہ سوچ رہے ہیں تو آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، تاکہ آنے والے دور میں جب یلغار ہو تو اس وقت بچہ یہ سمجھ سکے کہ میرا خالق کون ہے، میرا رسول کون ہے، اور میرا وقت کا امام کون ہے۔ واٹس ایپ کی دنیا میں بچے آباد ہیں نا آج کل، ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو اس بچے کو تربیت دو کہ اس میدان میں بھی جب چلے تو اسے پتہ ہو کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، میرا خدا کون ہے، میرا رسول کون ہے، میرا امام کون ہے۔ اسی لیے تو معصومی نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کیا کرو، اللہم عرفنی نفسک، میرا اللہ مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، میرا اللہ اگر میں نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا۔ پھر فرمایا کہ دعا کرو، اللہم عرفنی نبیک وَإِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، میرا اللہ اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا تو پھر تیری حجت، تیرے اس کے نبی کے بعد امام کی معرفت مجھے کیسے حاصل ہوگی۔
اور میرا اللہ اگر مجھے اپنے ایمان کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو زللت عن دینی، میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ پنجاب میں تو میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی سبحان اللہ تو کہہ دینا۔ تو یہاں بھی آپ ماشاءاللہ آپ کا یہ ذوق ہے کہ کائنات کی کلی رحمت ارشاد فرماتے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، عالم کے پاس بھیجو تاکہ وہ سمجھائے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، وضو کی ترتیب کیا ہے، مسح کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو وہ بھی عورت جب دنیا سے جائے گی مرنے سے پہلے حوض کوثر سے سیراب ہوگی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں ایک دن پاک پیغمبر جا رہے ہیں صحرا میں، یہ آواز آئی یا رسول اللہ۔ کائنات کی کلی رحمت نے پلٹ کر دیکھا تو بلانے والا شخص انسان نہیں تھا بلکہ ہرنی تھی جو ایک خیمے کی تنابوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ کائنات کی کلی رحمت پلٹے، پوچھا کیوں بلایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صبح سے مجھے اس شکاری نے شکار کیا ہے اور مجھے باندھا ہوا ہے یہاں، یا رسول اللہ مجھے آزادی لے کر دے دیں، میرے بچے بھوکے ہوں گے، میں ان کو دودھ پلا لوں واپس آ جاؤں گی۔ کائنات کی کلی رحمت نے اس سے شکاری سے کہا کہ اس کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگل کا جانور جائے اور پھر پلٹ کر آ جائے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر نہیں آئے گی تو اتنی دیر تک میں اس کا ضامن ہوں۔ رسی کھولی گئی، ہرنی دوڑی، چند لمحے کے بعد اکیلی نہیں اس کے بچے بھی ساتھ تھے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا تو دودھ پلا چکی ہے؟ کہتی ہے نہیں یا رسول اللہ، جب میں جنگل میں گئی اور جا کر آواز دی تو بچے میرے دوڑتے ہوئے آئے، میں نے کہا کہ جلدی سے دودھ پی لو، پاک پیغمبر میری انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت ان بچوں نے کہا یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ادھر دودھ پیتے رہیں وہاں رسول اکرم ہماری انتظار کرتے رہیں۔ خالق اکبر نے ارشاد فرمایا میرا پیارا حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا پیارا حبیب ان سے کہہ دے اگر یہ مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ یقیناً اس قابل ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، فاتبعونی، میرا حبیب ان سے کہہ دے وہ تیری اتباع کرتے جائیں، تیری بات مانتے جائیں، تیرے حکم پر عمل کرتے جائیں، پھر فقط یہ مجھ سے محبت نہیں کریں گے، میں خدا بھی ان سے محبت کروں گا۔ کائنات کی کلی رحمت بیٹھی ہوئے ہیں، کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس سامنے بیٹھا ہوا ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا، عبداللہ ابن عباس سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے دیکھا کائنات کی کلی رحمت نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی اور کھجور کو کھایا تو سوچنے لگ گیا جناب عبداللہ ابن عباس کہ یہ کھجور کی جو گٹھلی ہے یہ معمولی نہیں رہی، اب یہ معمولی نہیں رہی۔ اس نے یہی سوچ کر ہاتھ دراز کیا، یا رسول اللہ یہ گٹھلی مجھے عطا کر دیں، یہ گٹھلی مجھے عطا کر دیں۔ پاک پیغمبر نے گٹھلی اٹھائی، اس کے ہاتھ پر رکھی، اس نے فوراً گٹھلی کو اپنے منہ میں رکھا، چوسنا شروع کیا، لعاب دہن سے تر گٹھلی کا لعاب دہن جہاں سے گزرتا گیا، مفسرین کہتے ہیں ظلمت دور ہوتی گئی، نور آتا گیا، جہالت دور ہوتی گئی، علم آتا گیا۔ پھر کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس جیسا کوئی مفسر قرآن نہیں بن سکا، کیوں؟ اس نے پاک پیغمبر کی لعاب دہن سے تر گٹھلی چوسی ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے گٹھلی چوسی اس جیسا مفسر قرآن کوئی نہیں بن سکا جو زبان چوس چوس کر پروان چڑھاؤ۔
جو زبان چوس چوس کر پروان چڑھا ہو، اس کے بارے میں کائنات کے کلی رحمت ارشاد فرماتے ہیں القرآن مال علی علی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین۔ توجہ، قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین، قرآن صامت، علی ناطق، قرآن میں اجمال، علی تفسیر، قرآن میں ایک سورہ کوثر، علی ساقی کوثر، قرآن میں ایک سورہ محمد، علی اکھی محمد، علی وسیع محمد، علی مشیر محمد۔ توجہ، قرآن کی ایک آیت کے ساتھ یوسف مالک کے نام تل گیا، علی کی ایک ضربت کے ساتھ پورا جہان تل گیا۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کائنات کے امیر تشریف فرما ہیں، کائنات کے امیر فرما رہے ہیں انی عالم بکل آیت عین نزلت فی من نزلت فی النہار نزلت ام فی البحار انی عالم ظاہرها باطنها ناسخها منسوخها ککفتی۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں میں ہر آیت کے بارے جانتا ہوں، جو دن کو نازل ہے اس کے بارے جانتا ہوں، جو رات کو نازل ہے اس کے بارے جانتا ہوں، ککفتی، ایسے جانتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، مولا امیر المومنین نے فوراً اس کا جواب دیا۔ توجہ ہے نا، ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا کہتا یا علی کچھ سوچ لینا تھا، سوال میں غلطی ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کائنات کے امیر فرماتے ہیں بتا تیرے ہاتھ کی انگلی کتنی ہیں؟ کہتا یا علی میرے ہاتھ کی انگلی 5 ہیں۔ مولا نے فرمایا سوچ لینا تھا، غلطی ہو سکتی ہے۔ کہتا مولا اس میں کون سی غلطی، ہر وقت تو میرے سامنے ہاتھ رہتا ہے۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں بس اپنے جیسا نہ سمجھ، جس طرح تیرے سامنے ہر وقت ہاتھ رہتا ہے، علی کے سامنے پوری کائنات رہتی ہے۔ کائنات کے امیر تشریف فرمائے، ارشاد فرما رہے ہیں خلق اللہ خلقا فی الہوائے عقل من الہوائے شرب من الہوائے۔ اللہ نے ایک مخلوق ہوا میں خلق کی ہے جس کا کھانا اور پینا ہوا کے اندر ہے، جس کے کھانے پینے کے برتن ہوا کے اندر ہیں، ہوا کے ہیں، جن کا بستر بھی ہوا کے اندر ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ پریشان ہو گئے۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں میں جب آپ کا ذکر اس مخلوق کے سامنے کرتا ہوں کہ خلق اللہ خلقا فی الارض ہے، عقل من الارض، شرب من الارض، حتی اوانی من الارض، کہ اللہ نے ایک زمین پر مخلوق خلق کی ہے جس کا کھانا زمین کے اندر سے، جس کا پینا زمین کے اندر سے، جس کے کھانے پینے کے برتن کی زمین سے اندر سے۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ان کے سامنے آپ کا ذکر کرتا ہوں وہ بھی اسی طرح پریشان ہو جاتے ہیں جیسے آپ پریشان ہو گئے۔ کائنات کے امیر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم میں ان پر بھی ایسے امام اور حجت ہوں جیسے تم پر امام اور حجت بنا کے بھیجا گیا۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 مومنین آپ ایمان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 حیدری حیدری یا علی 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 علی حق علی حق صلوات پر محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی۔ کائنات کا امیر علی بازار میں 7 کمبر کو لیے ہوئے گئے، لباس خریدے، 2 لباس، ایک زیادہ قیمت والا ایک کم قیمت والا۔ میں کہا کرتا ہوں ہو سکتا ہے کمبر تو بہت عظیم ہستی تھی اس نے نہ سوچا ہو، لیکن میری فکر ہے جب لباس خریدا جا رہا تھا ہو سکتا ہے کمبر نے یہ سوچا ہوگا کہ مولا امیر ہیں، یقیناً مولا ہمارے امام ہیں، سردار ہیں، میں اس کا نوکر ہوں، اس لیے مولا قیمتی لباس خرید رہے ہیں اور یقیناً میرے لیے کم قیمت والا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟
لیکن جب لباس کی تقسیم ہوئی تو مولا امیر المومنین نے زیادہ قیمت والا کمبر کو عطا کیا۔ جن کے منہ میں زبان ہے میرے ساتھ بولنا تھوڑا سا، زیادہ قیمت والا کمبر کو عطا کیا، کم قیمت والا اپنے لیے رکھا۔ تو کمبر نے سوال کیا، مولا کیا زیادہ قیمت والا مجھے کیوں عطا کیا ہے اور کم قیمت والا اپنے لیے کیوں رکھا؟ میں کہا کرتا ہوں مجھ جیسا کو مولوی ہوتا، ناقص العقل ہوتا، ناقص العلم ہوتا، وہ کہتا کمبر کیا یاد کرے گا کہ کبھی کبھی قیمتی بھی پہن لیا کر، لیکن علی علی ہے نا۔ کائنات کے امیر نے کمبر کو بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دے کر کائنات کے امیر علی فرماتے ہیں کمبر اس لیے میں نے تجھے قیمتی لباس دیا ہے، تو جوان ہے، جوانوں کو قیمتی اچھا لگتا ہے۔ جوانوں کو قیمتی اچھا لگتا ہے، میں زیادہ عمر کا ہوں، مجھے کم قیمت اچھا لگتا ہے۔ کائنات کے امیر علی جس کی پوری زندگی سجدوں میں گزر گئی، بڑی عظمت کا مالک علی، اس کی بیٹیوں نے بازاروں میں خطبے پڑھے۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ اپنے آقا حسین کے صدقے میں آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ مولا امام رضا ارشاد فرماتے ہیں ابن شبیب اگر کوئی میری جد حسین کے غم میں روئے، اتنا روئے کہ اس کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو جائے، رخسار پر جاری ہو جائے، تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ کوشش کریں کہ آنسو آ جائیں۔ شام کے رہنے والی ایک مستور ہے، اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، مجبور ہو گئی۔ ایک دن اپنے آپ سے کہتی ہے کیوں نہیں مدینے چلی جاتی، وہاں جو مدینے کے سردار ہیں ان سے سوال کروں گی، وہ عطا کریں گے۔ آئی مدینہ میں، آقا حسن کی زندگی کا دور ہے، جناب حسن کے پاس مہمان رہی۔ جب جانے لگی آقا حسن نے تحفے دیے، فرمایا ایسے نہ جانا، میرے بھائی حسین کے پاس جانا۔ آقا حسین کے پاس مہمان رہی، جب جانے لگی نا تو آقا حسین نے تحفے دیے، فرمایا ایسے نہ چلی جانا، میری بہن زینب کے پاس بھی جانا۔ آئی شام کے رہنے والی آقا زادی جناب زینب کے پاس جب مہمان رہی نا تو بی بی نے کہا کہ تیرے یہ یتیم بچے ہیں نا، ان کو میں خود کھانا کھلاؤں گی۔ خود کھانا کھلاتی۔ میری آقا زادی جناب زینب کہتی شام کے رہنے والی پہچان لے، یتیموں کو ایسے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ خدمت کی، جب جانے لگی تو بیوی نے اور بھی کچھ تحفے تحائف دیے، تو ایک گٹھڑی لے آئی بی بی، کہا کہ جو پہلے چودے تحفے دیے ہیں نا وہ تیرے ہیں، یہ میری امانت ہے، جب کبھی تیرے شہر میں آ جاؤں تو مجھے دے دینا واپس، یہ میری امانت ہے۔ پھر بی بی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جناب زینب لے آئی اندر کمرے میں۔ وہاں بی بی نے اپنے سر سے چادر اتاری، کہا کہ شام کے رہنے والی پہچان لے، ہو سکتا ہے تیرے شہر میں کبھی زینب اس انداز میں آ جائے۔ عزادارو سنو گے جملہ؟ پھر میری آقا زادی جناب زینب نے اپنے بال پریشان کیے، دونوں ہاتھ، اللہ تمہارے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، میں جہاں لے جانا تھا آپ پہنچ گئے ہیں۔ دونوں ہاتھ پسے گردن رکھے، کہا شام کے رہنے والی پہچان لے، ہو سکتا ہے تیرے شہر میں علی کی بیٹی اس انداز میں مہمان بن کے آ جائے۔ اس انداز میں مہمان بن کے آ جائے، مجھے پہچان لینا۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ بڑی محبت تھی آقا زادی کو آقا حسین سے، اور آقا حسین کو جناب زینب سے۔
جب تک دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں لیتے تھے چین نہیں آتا تھا۔ میری آقا زادی جناب زینب بھائی کی زیارت نہ کر لیتی سکون نہیں ملتا تھا۔ جب تک آقا حسین اپنی بہن زینب کی زیارت نہیں کر لیتے تھے سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک مرتبہ آقا حسین اپنی بہن کی زیارت کا شوق لے کر آئے، گھر میں دیکھا میری آقا زادی جناب زینب سوئی ہوئی ہے، سورج کی شعائیں جناب زینب کے چہرے پر پڑ رہی ہیں۔ یہاں دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ سایہ کیا، دوسری روایت ہے نہیں ابا کے دامن کے ساتھ سایہ بنایا۔ میری آقا زادی کی آنکھ کھلی، دیکھا سامنے بھائی کو کھڑا ہوا، جلدی سے اٹھی، ہاتھ باندھ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بہن مر جائے آقا حسین مجھے بھائی حسین بتاؤ کتنی دیر ہو گئی ہے تمہیں یہاں کھڑے ہوئے؟ کہا بہن میں تیری شوق زیارت لے کر آیا ہوں، میں نے دیکھا تیرے چہرے پر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں، میں نے آ کے سایہ کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، کہتی ہے بھائی تم نے مجھ پر قرض چڑھایا ہے، میں دعا کر رہی ہوں کہ میں تیرا قرض اتاروں گی۔ آقا حسین نے فرمایا بہن کیسے قرض اتارے گی؟ کہا کہ بھائی حسین اگر تو کہیں دھوپ پہ ہوا نا تو میں تجھ پر سایہ کروں گی۔ آقا حسین نے کہا بہن اگر میں گھر سے باہر دھوپ پر ہوا تو پھر کیا کرے گی؟ کہا میں اپنے عزیزوں کو بھیجوں گی، جاؤ جا کے میرے بھائی حسین پر سایہ کرو۔ آقا حسین کہتے ہیں بہن اگر تیرے عزیز نہ رہے تو پھر کیا کرے گی؟ رو کر کہتی ہے بھائی میری چادر تو ہے نا، میں ماں کی چادر پہن لوں گی، جہاں آپ دھوپ پہ ہوں گے وہاں جا کے سایہ کروں گی۔ آقا حسین کہتے ہیں بہن اگر چادر بھی نہ رہی تو پھر کیا کرے گی؟ اللہ پہ آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا برسہ قبول کرے۔ تو بی بی کہتی ہے بھائی اگر میری چادر نہ رہی اور اس کے بعد میں زندہ رہ گئی تو میں وعدہ کرتی ہوں میرے ہاتھ تو آزاد ہیں نا، ہاتھوں کے ساتھ سایہ بناؤں گی۔ آقا حسین کہتی ہیں بہن اگر ہاتھ بھی آزاد نہ رہے تو پھر کیا کرے گی؟ اللہ آپ کے بھائیوں کے سلامت رکھے۔ جس بہن کا ایک بھائی ہو نا اس کو بہت آس ہوتی ہے، اس پر مان ہوتا ہے، اور جس کے 18 بھائی ہوں اور ایسا وقت بھی آ جائے ایک کو ترس رہی ہو، کوئی ایک تو ہوتا۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ فرشت تیار ہوئی چلنے کے لیے۔ آقا حسین نے فرمایا کہ بہن زینب جب تک تیرا شوہر اجازت نہ دے میں تجھے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ بی بی نے کہا بھائی انتظار کرنا، میں اجازت لے کے آ رہی ہوں۔ گئی میری آقا زادی جناب زینب اجازت لینے کے لیے، دیکھا جناب عبداللہ نے رو رہی ہے میری آقا زادی۔ جناب عبداللہ نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرا بھائی تیاری کر رہا ہے، میرے بھائی کے دروازے بند ہو رہے ہیں، مدینہ اجڑ رہا ہے، ویران ہو رہا ہے، ویران ہو رہا ہے بطول کا گھر، ویران ہو رہا ہے وہ چمن بطول کا جو آباد ہوا تھا۔ عبداللہ میں اجازت لینے کے لیے آئی ہوں۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ تیرے بابا نے جب میرے ساتھ عقد پڑا تھا نا تو کہا تھا کہ یہ 2 شرطیں ہیں، ایک یہ شرط ہے کہ جب بھی میری بیٹی اپنے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اجازت مانگے اسے روکنا نہیں۔ ایران کے ایک بہت بڑے واعظ ہیں، دنیا سے گزر گئے ہیں، آغا احمد کافی، وہ بیان کرتے تھے کہ جب جناب زینب کی شادی ہوئی نا تو عرب کا دستور ہے کہ کھانا گھر سے لے کے آتی ہے ماں، تو آقا زادی جناب زینب کی ماں تو نہیں تھی موجود نا، تو ماں کی جگہ جناب فضا کھانا لے کر جاتی تھی۔
بی بی بیان کرتی ہے کہ جب تیسرے دن میں گئی نا کھانا لے کر، دیکھا جناب زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، رو رہی ہے۔ میں نے کھانا رکھا، جناب زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی اس لیے رو رہی ہے کہ تیری اس وقت شادی ہوئی ہے کہ تیری ماں کا سایہ تیرے سر پر نہیں تھا، اب ہاتھ پیارا نہ کرنا۔ عزادارو جناب زینب کہتی ہے نہیں اماں اس لیے نہیں رو رہی، رو اس لیے رہی ہوں کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت نہیں کی۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب بھی میری بیٹی زیارت کرنا چاہے روکنا نہیں۔ دوسری شرط کہ جب بھی بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت مانگے تو روکنا نہیں۔ آج تو اجازت لینے آئی ہے نا، یہ میرا گھر موجود ہے، جو چیز چاہے اٹھا کے لے جاؤ ساتھ۔ سنو گے عزادارو، میری آقازادی جناب زینب اندر گئی، ایک چادر اٹھائی، وہ ماں والی چادر، بیر آئی اور جناب عبداللہ کے سامنے کہتی ہے کہ عبداللہ تیرے گھر سے دیکھ لے میں نے فقط ایک چادر اٹھائی ہے، اور پھر دعا کر کے یہ چادر بچ جائے۔ رونے والوں کیا چادر بچ گئی؟ دعا کر کے یہ چادر بچ جائے۔ میری آقازادی نے اجازت لی، چلنے لگی نا، جناب عبداللہ نے کہا یہ دونوں آن و محمد بھی تیرے ساتھ ہیں، ان کو بھی قربان کر دینا آقا حسین پر۔ دونوں کو ساتھ لیا، اجازت ملی۔ ایک نفسیاتی سا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب چلی نا بی بی کہ اپنے بھائی کی محبت میں جا رہی تھی نا، بیٹیوں سے ودا نہیں کیا، چند قدم اٹھائے تو بیٹیاں رو کر کہتی ہیں اماں ہم سے ودا نہیں کیا، ہمیں بھائیوں سے ملنے دے۔ بھائیوں سے ملی بہنیں، دعا کرو کہ بہنیں جانتی ہو نا کہ میرا بھائی پردیس جا رہا ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں دور سفر پر جا رہا ہو نا تو بہنیں کیا کرتی ہیں؟ قرآن اٹھا کے لے آتی ہیں، اس کے حوالے سے دعا مانگتی، میرا اللہ میرا بھائی دور جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، اس کو ہر خطرے سے محفوظ رکھنا، میرا اللہ اسے صحیح و سلامت ہمارے پاس پہنچا دینا۔ تو آج تم سے پوچھتا ہوں کیا یہ جانتی نہیں تھی بیویاں کہ اون محمد جا رہے ہیں، کہ خدا جانے کیسے پلٹ کر آئیں گے؟ ودا کیا بہنوں نے۔ آئی میری آقازادی جناب زینب، محمل بٹھائے گئے، تیاری شروع ہو گئی۔ آپ نے یہ لفظ سن لیے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جس گھر کو تالے لگ رہے ہوں نا، یہ مستورات سے کبھی کبھی پوچھا کریں کہ جس بیوی کو پتہ ہو کہ میں 1 سال کے لیے اپنے گھر کو تالا لگا کے جا رہی ہوں، سال کے بعد پلٹ کے آؤں گی، تو وہ جب تالا لگاتی ہے نا ساتھ ہی کہتی ہے میرا اللہ مجھے یہ نصیب کرنا کہ سال کے بعد میں پلٹ کے آ جاؤں، امن کے ساتھ آؤں، مجھے کوئی مشکل نہ آئے، میرے بچوں کے ساتھ کوئی مشکل نہ آئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ بیویاں جو تالا لگا رہی تھی جانتی ہیں نا کہ ہمارے ساتھ جو جانے والے ہیں یہ سب کربلا کے شہید ہیں؟ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ہر ماں جان دیے کیا اکبر دی ماں نہیں جان دی، اکبر میرے نال تیارے جویں ویندا پیا ایویں نسولنا، میں آدھا قاسم دی ماں نہیں جان دی ای جویں ویندا پیا ایویں نسولنا، تے ماواں دی فطرت ہوندی ہے جیڑیاں چیزاں جس جا تے پیاں ہوئن نشانی دے طور تے پتراں دیاں رکھ دیاں، میں آدھا جدا ہر ماں در
دروازے نو بند پئی کریں دیو سی ایک دفعہ حسرت نال کمرے نو ڈٹھا ضرور اسیس آدیو سی میرا اللہ ہر شے اپنی جا روے میرے قاسم انج نہیں ولنا جی میں میرے نال پیا ویندا ہر ماں ایویں ڈٹھا ہو سی ہن دیکھی میرے آلے پاسے ہر ماں جو دروازہ بند کیتا ہے ایک ماں ہے جائیں 18 دیاں دا پتر ہاں نہ لائے ہوئے جیڑی دروازہ کہیں ویلے بند کریں دیئے کہیں ویلے کھلیں دیئے اس لئے آقا حسین قریبا کیا دن رباب طبیعت سفر برداشت نہیں کریں دی اتھائی ٹک پا میں جانا کربلا جانے میں جانا علی دیاں دھیاں جانے اس لئے رو کیا دی مولا تیریاں بہنا نالوں کوئی میری عظمت بلند تک کوئی نہیں مولا اس واسطے دے دیاں جی میں ہون دروازہ بند پئی کرے دیاں ہی میں وقت کھولنا نہیں ہر بی بی تیاری کی دیئے مدینہ نال ودا کی تھنے میں تھائی آدھر آنا جڑے حاجی صاحب بیٹھے نے جان دے ہو سین جڑا حاجی صاحب مدینے چٹر دا پیوے وقت حسرت دی نظران نال مدینے دے پاسے پاک پیغمبر دے روزے دے پاسے دے کی آدھا ودوں دے میرا اللہ میں قوت زیارت نصیب کر رہے میں تیرے کلو پوچھ دا جڑیاں گود چپلیوں میں کتنی حسرت نال دے دیوں سن مدینے دو دے کیا دیاں نانے دا روزہ ساڑا آخری سلام اللہ توڑے آنسو قبول کرے مدینے تو ودا کی تھنے 2 محرم نو کربلا دے وچ غریب پہنچا ہے گھوڑا رک گئی ہے کربلا دے غریب نے دوجا گھوڑا تبدیل کیتا ہے او بھی نہیں ٹر رہا تیجا تبدیل کیتا نے اس ویلے فرمیندے نے کوئی اس بستی دے ضعیفانوں بلا کے گھناؤ پوچھنا چاہتا ہے زمین دا نام کیا ہے اللہ توڑے آنسو قبول کرے ایک بندے نو سڑیا نے اندے کو پوچھانے ڈسا دا نام کیا ہے اسا کیا ہے شط الفرات مولا پوچھا ہوری کوئی نہ ہے آدھے مولا نینوا مولا فرمیندن ہوری کوئی نہ ہے آدھے غازریہ مولا فرمیندن ہوری کوئی نہ ہے سوسلے آدھے مولا دا نام کربل جڑا کربلا دا نام آیا کربلا دا غریب آدھے عباس خیمے لا منزل آ گئی ہے ہونا سائیں تھائی رونا ہے اللہ توڑے آنسو قبول کرے اللہ توڑا پرسہ قبول کرے کربلا دے غریب نے مکا چھوڑیے تیری انتظار کربلا دے غریب نے خیمے لائے زمین خریدی نے لوگانوں سڑیاں نے فرمیندن آؤ میری شرط سچا باد روائے لیکن اگر کوئی ظاہر آوے اس نے میری قبر ڈسائے ترائیڈی مہمان رکھائے وقت مولا فرمیندن اگر پھر سکو جڑا لوگ ٹر منجن میری لاش دفن چکرائے مولا فرمیندن تو سا ٹر منجو اپنی مستورات کو بھیجو عورتانوں بھیجو جڑا عورتاں آئیں مولا فرمیندن اے نینوا دے ران والی مستورات میرے تے احسان کر رہے اگر توڑے مرد دفن کریں پانی دے بہانے آ جائے میں غریب نو دفن چکرائے سن سو کربلا دے غریب فرمیندہ تساں ٹر ونجو اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھیجو جس لئے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا نام آیا ہے بچے جڑائن کربلا دے غریب آدھے بچیاں میرے نالی توڑی طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کربلا دے غریب آدھے اگر توڑے والدین حاکم دے ظلم دے خوف تو دفن نہ کر رہے آوان جائے کھیڑ دے بہانے بک بک مٹی دا
سٹائے میں غریب دفن ویسا میں اللہ راسی دفن ویسا اللهم صل